تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى وبختم كتابك أرقى. ہمارے محترم ناظرین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، تجوید کورس کا دوسرا حصہ یعنی نورانی قاعدہ چل رہا ہے، اور نورانی قاعدہ کے کل 6 حصے ہیں، جن میں سے اب تک ہم 2 حصے پڑھ چکے اور تیسرے حصے کا ایک سبق یعنی کھڑی حرکات والا بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حروف مدہ والا سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اجمالی عنوانات: حروف مدہ کا تعارف، حروف مدہ کی پہچان، حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ، حروف مدہ اور کھڑی حرکات میں فرق۔ اس تختی کو پڑھنے کے 3 طریقے: 8ویں تختی کی ترتیب، 2 غلطیوں کی نشاندہی، واو کے بعد الف لکھنے کی وجہ، یہ کل ہمارے آج کے سبق کے اجمالی عنوانات ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ حروف مدہ کا تعارف۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو ان تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ کی پہچان۔ حروف مدہ کی پہچان یہ ہے: الف آخر میں اور واو بھی آخر میں اور یا بھی آخر میں آتا ہے، اور ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے قال، قال میں قاف کے بعد الف آ رہا ہے، یہ الف مدہ ہے۔ اسی طرح قولو، قولو میں لام کے بعد واو آ رہا ہے، یہ واو مدہ ہے۔ اسی طرح داعی، عین کے بعد یا آ رہی ہے، یہ یا مدہ ہے۔ یہ حروف مدہ کی پہچان ہے۔ حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ نوٹ: حرکات یہ عارضی ہیں، حروف اصلی ہیں، اس لیے جوڑ کرتے وقت پہلے حروف کا نام لیں گے پھر حرکات کا نام لیں گے۔ یعنی با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، یہ طریقہ درست ہے۔ لیکن با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، یعنی پہلے حرکات کا نام لینا اور بعد میں حروف پڑھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حروف پڑھنے میں اصل ہیں اور حرکات عارضی ہیں، تو پہلے حروف پڑھے جاتے ہیں اس کے بعد حرکات پڑھتے ہیں۔ اس تختی کو پڑھنے کے 3 طریقے۔ جس طرح پچھلی تختیاں ہم نے 3 طریقوں سے پڑھی ہیں، اسی طرح اس تختی کو بھی 3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے شروع سے لے کے آخر تک جوڑ کے ساتھ، پھر شروع سے لے کے آخر تک سیدھا رواں کے ساتھ، پھر آخر سے لے کے شروع تک الٹا رواں کے ساتھ۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات میں فرق۔ پڑھنے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن لکھنے کے اعتبار سے اس میں فرق ہے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، وہاں پر حروف مدہ نہیں لکھے جاتے، بلکہ زبر کو سیدھا کر کے اوپر کھڑا زبر بنا دیا جاتا ہے، زیر کو نیچے حرف کے سیدھا کر کے کھڑی زیر بنا دیا جاتا ہے، اور پیش کو الٹا کر کے الٹا پیش بنا دیا جاتا ہے، جبکہ حروف مدہ میں واو الف یا لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں کے جوڑ کرنے کے اعتبار سے بھی فرق ہے کہ حروف مدہ میں با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی پڑھتے ہیں، جبکہ کھڑی حرکات میں با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، اس اعتبار سے فرق ہے۔ تو لکھنے کے اعتبار سے بھی فرق ہے، اور کھڑی حرکات کے اور حروف مدہ کرے جوڑ کرنے کے اعتبار سے بھی فرق ہے، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ 8ویں تختی کی ترتیب۔ جس طرح پچھلے سبق میں ہر تختی کی ترتیب بتائی گئی ہے، اس تختی کی بھی ایک ترتیب ہے۔ شروع میں ان حروف کو ذکر کیا گیا ہے جن حروف پر مد نہیں ہے، اور آخر میں ان حروف کو ذکر کیا گیا جن کو
مد کر کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں جن پر مد کرتے ہیں۔ دو غلطیوں کی نشاندہی۔ حروف مد پڑھتے وقت دو غلطیوں سے بچنا ہے۔ ایک تو آخر میں جھٹکا نہیں دینا، دوسرا مجہول نہیں پڑھنا۔ جھٹکا با با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح مجہول با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، یہ دونوں غلطیاں ٹھیک نہیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ واو کے بعد الف لکھنے کی وجہ، آپ نے دیکھا ہوگا تختی میں کہ با واو پیش بو، اس واو کے بعد الف لکھا ہوا ہے۔ اس الف کو کیا کہتے ہیں، الف کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد والا جو حرف آ رہا ہے اس کا الف کے پہلے جو حرف ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الف کے بعد والا حرف الگ حرف ہے اور الف سے پہلا والا حرف الگ حرف ہے، دونوں کے درمیان میں فاصلے کے لیے الف لے کر آیا جاتا ہے۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔